اور فروش شہزادی نتاشا کے ساتھ یوتابا کی ایک مملکت میں پہنچ جاتا ہے. وہاں ایک نرغے میں پھنس کر اسے قیدی بنا دیا جاتا ہے. اس کے آگے کی کہانی ہم کنٹینیو کریں گے. یوتابا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اجنبی بول سکتے ہو، انتخاب کے ذریعے تمہیں بولنے کی رعایت مل گئی. ہم صبر و تحمل سے سنیں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ محض الفاظ ہی تمہاری جان بخشی نہیں کر سکیں گے. تمہیں ہم میں سے کسی ایک سے بہرحال لڑنا ہوگا، اور اس مقابلے کا اختتام کسی ایک کی موت پر ہوگا. تم جس سے لڑنا چاہو اسے خود ہی منتخب بھی کر سکتے ہو. ہم اجنبیوں کو اپنا حریف منتخب کرنے کی اجازت ضرور دیتے ہیں. میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. محفل پر گہرا سکوت چھا گیا. سکوت میں سرساہٹ کی وہ واحد آواز تھی جو قبروتی عورت کی حال کی تختی پر لکھنے سے پیدا ہو رہی تھی. اس کا ہاتھ بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اور وہ بظاہر اس سارے جھگڑے سے لا تعلق معلوم ہوتی تھی. سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی. دفعتاً آتش دان کے قریب ایک کتا سوتے سوتے غرایا. یوتابا نے چھری گھما کر اسے خاموش کر دیا. میں ایک اجنبی ہوں، میں نے بولنا شروع کیا، اور تمہارے طور طریقوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں. البتہ کچھ بھی مجھے معلوم ہو سکا. اسے پتہ چلا کہ تم سب بے حد بہادر لوگ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہیں احمقوں کا ٹولہ بھی سمجھتا ہوں. محفل میں بھن بھناہٹ اور تیز سرگوشیاں اٹھی. کرسا پاؤں پٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. تمہیں یہ جرأت کیسی ہوئی کہ تم جماعت کے اراکین کو اس انداز میں توہین کرو؟ بیٹھ جاؤ ہرسا، اور سکون سے سنو. امبر ہاتھ لہراتا ہوا بولا. ہم انتخاب کے ذریعے اسے بولنے کی اجازت دے چکے ہیں. جو کہتا ہے کہہ لینے دو. ہرسا غراتا ہوا بیٹھ گیا. میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا. اگر میں راخل، جسے تم لوگ سرخ شیطان کہتے ہو، اس کا مخبر ہوتا تو میں اسی لمحے تمہارے سر اتار کر شہر کے سب سے اونچے ستون پر آویزہ کر دیتا. تم یہاں بیٹھے سال خوردہ بھیڑوں کی طرح ممیا رہے ہو کہ سرخ شیطان ہر لمحے آگے ہی بڑھتا آ رہا ہے. تم میں سے ایک کہتا ہے کہ اس اجنبی کو یعنی مجھے مار ڈالو، دوسرا کہتا ہے کہ نہ مارو، کہیں شہزادی تاشیا اور شہنشاہ عباد ناراض نہ ہو جائیں. تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، باتیں بنا رہے ہو، اور مجھے باتیں بنانے پر مجبور کر رہے ہو، جبکہ اس عرصے میں سرخ شیطان کی پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے. میں نے انگلی سے شاہ یوتابا کی طرف اشارہ کیا. اور تم سب سے بڑے احمق ہو. تم ایک حکمراں ہوتے ہوئے بھی حکمراں نہیں ہو. یہاں موجود لوگ، شہر اور شہر کے لوگ تمہارے قبضہ اور اختیار میں نہیں ہیں. تم جنگ کی تیاری کر رہے ہو. میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان خیموں میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سپاہ کیا کر رہی ہے؟ وہ لوگ جام پہ جام لڑا رہے ہیں. صاحباؤں اور فاحشاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اقران میں داخل ہوتے وقت یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے سپاہی یہ بات جانتے ہیں، اور تم بھی بے خبر نہیں ہو. کیا تم اسی انداز اور اسی تیور کے ساتھ سرخ شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ایسا لگتا ہے تمہاری سپاہ نہیں بلکہ زنخوں کا طائفہ ہے. سرخ شیطان خرگوشوں کی طرح تمہارا شکار کرے گا، کیونکہ تم لوگ اس کے لیے نرم چارہ ہو. تم میرے بارے میں سن چکے ہو کہ میں عام آدمیوں سے مختلف ہوں. شعور اور فیصلوں میں ایک عام آدمی سے بہت بلند ہوں. یہ بات بالکل درست ہے. میں ایک ایسے دور میں سے آیا ہوں جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ اس دور افتادہ دور کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں. صرف یہ ذہن نشین رکھو کہ میرے دماغ میں تمہاری طرح بھس نہیں بھرا ہوا ہے.
میرے دماغ میں بہترین صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. میں سرخ شیطان پر غالب آنے کے لیے تمہیں ایسے جنگی حربے بتاؤں گا جو اس کے ذہن میں کبھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. تمہارا دماغ تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب کچھ میں اس وقت کروں گا جب اپنے منتخب آدمی سے دست بدست لڑ کر اسے ہلاک کر چکا ہوں گا. تم اپنے ایک آدمی سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. شاہ یوتابا، میں لڑنے کے لیے ہرسا کو منتخب کرتا ہوں. میں نے ہرسا کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے تھوک دیا. میں نے قتل کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے ہرسا. اگر تمہیں خوف آ رہا ہے تو میں کسی اور کو منتخب کر لیتا ہوں. ہرسا غضب کے عالم میں کھڑا ہو گیا. اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو گیا. وہ میز پر گھونسے مارتا ہوا، جھاگ اڑاتا ہوا چنگاڑنے لگا. تم بھگوڑے مخبر غلام بزاد طوائف زادے، تمہیں مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ وہ اشتعال سے بری طرح کانپ رہا تھا. میں ہرسا موابا کا شہزور اور سب سے بڑا جانباز ہوں. میں نے کتنوں کے سر جھکائے، کتنوں کی گردنیں توڑی ہیں. اگر میں تمہارا کلیجہ نہ چبا جاؤں تو مجھ پر رمزد کا قہر نازل ہو. میں ہرسا کی لاف گراف پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. میری تدبیر کارگر ثابت ہوئی. میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا. میں نے ہرسا کو اشتعال دلا کر اس سے پرکھ لیا تھا. وہ جلد مشتعل ہو جانے والا آدمی تھا. وہ اشتعال سے بے قابو ہو جاتے ہیں. وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں. انہیں مغلوب کرنا مجھے آتا تھا. ہرسا، تم نے جو بکواس کی ہے، اگر میں نصف صداقت بھی ہوئی تو تم مجھے بلا شبہ ابھی اسے ایک مردہ انسان سمجھ لو. میں نے مسکرا کر کہا. اس کی طرف دوبارہ تھوک دیا. اجنبی یوتابا نے میری طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا. اس بار اس کی نسوانی لب و لہجے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی. اس کے دیکھنے کے انداز اور تخاطب میں میرے لیے احترام تھا. اب جب کہ تم نے اپنا انتخاب ظاہر کر دیا ہے تو آج ہی رات ہرسا سے مقابلہ کرو گے. لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں. جھولتی ہوئی باریک مونچھوں کے نیچے اس کے ہونٹ بھیج گئے. ہرسا نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس میں مبالغہ ہے. یہ بلا شبہ موابا کا شہزور ہے اور آج تک کوئی بھی حریف اس کی ضرب نہیں سہ سکا. رمزد نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہوگا جتنی کہ ہرسا کے ہاتھوں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے. اس طرح ہرسا گھاٹے میں رہا. کسی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. یہ اجنبی اپنے پیچھے کوئی بیوہ نہیں چھوڑے گا. اس محفل میں قہقوں کا طوفان امٹ پڑا. لوگ ہرسا پر گہرے چست کرتے ہوئے بےہودہ مذاق کرنے لگے، جس سے مجھے یہ سب لوگ عیاش اور پلے درجے کے احمق ہیں. انہیں وقت کی نزاکتوں کا بھی احساس نہیں رہتا. یوتابا نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کرایا. ہرسا جھومتا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. یوتابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اس باقی نے مجھے للکارا ہے، اس لیے وعدے کے مطابق مقابلے کی نوعیت مجھے اپنی پسند ظاہر کرنی ہے. یہی بات ہے نا یوتابا؟ اس نے اپنی شہزوری کے زام میں اپنے بادشاہ کو عجیب سے انداز میں مخاطب کیا. بے شک یہ تمہارا حق ہے. یوتابا نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. تم اپنی پسند ظاہر کرو. ہرسا دوبارہ کھڑا ہو گیا اور میری طرف چپکی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مقابلے کے لیے میں آگ کا حصار پسند کروں گا. الاؤ کرنے کا حکم دیا جائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جلتے پیروں کے ساتھ یہ کس طرح رقص کرتا ہے. یوتبا نے ایک معمر کو اشارہ کیا.
وہ فوراً ہی محفل سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پرسا کے بیٹھنے کے بعد قمر ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اس نے باری باری سب پر نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مقابلہ طے پا چکا ہے، قاعدے کے مطابق ان لڑاکوں کو ایک معین چاہیے جو بوقت ضرورت ان کے قریب ہوں گے، ان کے لیے اسلحہ برداری کریں گے۔ تم میں سے کون اس اجنبی کا معین بننا پسند کرے گا؟ محفل پر ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ ہم نے نظریں پھیر لی۔ ان میں سے کوئی بھی میرا معین نہیں بننا چاہتا، میں نے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ان کے نزدیک میں ایک مردہ شخص ہوں کہ چشم تصور سے میری لاش دیکھ رہے ہیں، اور میں ایک مردہ شخص کا معین بننا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اپنے طور پر کسی کو منتخب کر لوں۔ میں نے سلارو کو اپنا معین منتخب کرتا ہوں۔ سلارو وہی شخص ہے جو میرے جھونپڑے پر پہرا دے رہا ہے۔ کمرے کا سکوت بھنبھناہٹ سے تار تار ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے مختلف سوالات کرنے لگے۔ سلارو، یہ کون ہے؟ نام تو اس کا سنا ہوا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا ہے۔ نام تو میں نے بھی سنا ہے لیکن یہ ہے کون؟ کیا کوئی غلام ہے یا آزاد؟ صفحہ عمرہ میں سے ہرگز نہیں ہے، ورنہ ہم اسے ضرور جانتے ہوتے۔ سرخ بالوں والا ایک دبلا پتلا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور منہ بناتے ہوئے بولا، میں سلارو کو اور اس کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ وہ یہیں کا باشندہ ہے۔ کاش وہ ہماری مملکت کا باشندہ نہ ہوتا۔ وہ اول درجے کا بدماش، مسخرہ اور لالچی ہے، شراب اور عورت کا رسیہ ہے۔ بس صورت اتنا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حرمزاد نے کیا سوچ کر اسے پیدا کیا۔ وہ ایک چور اور اٹھائی گیرا ہے، لیکن اس میں ایک صفت ہے کہ وہ جری اور بہادر ہے۔ یہی ایک صفت ہے جس کی وجہ سے وہ اب تک محفوظ ہے، ورنہ اسے کب پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہوتا۔ وہ میری طرف مڑا۔ اگر تم اسی بدماش کو معین کے طور پر منتخب کر رہے ہو تو حرمزاد ہی تمہارا حافظ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ تمہارا یہ واحد بچا کھچا روغہ بھی نہ اتار لے جائے۔ پر بڑے زور کا قہقہ پڑا۔ میں بھی بےحد خوشگوار طبیعت میں تھا، اس لیے ان کے مسخرے پن سے انہیں جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ شاہ یوتابا نے نشست برخاست کا اشارہ کیا اور اپنے محافظ کے ساتھ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے باہر جانے لگے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو پرسا نے عقب سے آ کر کہا، جاؤ اجنبی، اپنی موت کی گھڑیاں گننا شروع کر دو۔ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ اب تمہاری زندگی میں دوبارہ سورج طلوع نہ ہوگا۔ میں جھونپڑے میں پہنچا تو سلارو میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسرت، ذہانت اور تجسس سے چمکنے لگی۔ کہا، مالک، آج تم نے پورے اقران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج خیر اقران کی ساری خلقت آگ اور خون کا تماشا دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی۔ کوئی بھی تمہاری اس موت کا سنسنی خیز منظر دیکھنے سے محروم رہنا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ میری موت؟ میں نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں سمجھ لوں کہ تمہیں حرمزاد کی نیا بت مل گیا ہے جو یوں ہی بے دھڑک پیش گوئی کر رہے ہو؟ سلارو اپنی چکی داڑھی کے بال نوچتے ہوئے بولا، نہیں مالک، جیت تمہاری ہی ہوگی اور اس موٹے بھینسوں کو آگ آ جائے گی۔ مجھے ہورسا سے شدید نفرت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس نے مجھے ایک بار محض اس لیے کوڑے لگوائے تھے کہ میں اسے سلام کرتے ہوئے زیادہ نہیں جھکا تھا۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی مالک؟ میں ایک آزاد انسان ہوں، غلام تو نہیں ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور پھر
اس مقابلے میں تم میرے معین کے فرائض انجام دو گے، حرسا کو جہنم رسید کرنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ گے۔ میں نے کہا۔ سلارو ایک گھٹنے کے بل جھک گیا۔ تمہاری خدمت کے لیے بسر و چشم حاضر ہوں۔ مالک سلارو نے ادب سے کہا۔ بہت خوب، اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آئندہ آگے اس طرح کبھی نہ جھکنا، ہمیشہ مجھ سے برابری کی بات کرو، اور جو کچھ کہنا ہے بے خوف و خطر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ بلا شبہ تم مجھے مالک کہتے ہو، لیکن میں اپنے اور تمہارے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ تم آزاد ہو۔ اور اب میں تم سے جو کچھ کہوں گا اسے غور سے سنو، کیونکہ اس پر حرف با حرف عمل کرنا ضروری ہے۔ میں نے اسے آئندہ کا لاہ عمل بتانا شروع کر دیا۔ بڑی توجہ اور انہماک سے سنتا رہا اور اسبات میں سر ہلاتا رہا۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے بولا، تم نے تو اپنی اور میری موت کا بندوبست کر دیا ہے مالک، ایسا نہیں ہے سلارو؟ میں نے اس کی ڈھارت بناتے ہوئے کہا، شاید تم بھول گئے ہو کہ حرسا کی موت کے بعد اس کا مرتبہ اور اختیار میری طرف منتقل ہو جائے گا۔ لوگ پینے پلانے میں مصروف ہوں گے تو اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ بس شرط صرف اتنی ہے، بس شرط صرف یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام ہوشیاری اور ذمہ داری سے انجام دو۔ اچھا، وہ باتیں دوہراؤ جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، اور جو کام تمہیں انجام دینا ہے ان کی تفصیل مجھے سنا دو۔ سلارو کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو کام بھی میں نے تمہیں سونپے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں پہلے بھی سوچتا رہا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب نہ کر سکا۔ مجھے ملکہ روما کے محل میں داخل ہونا ہے اور کسی ملازمہ پر دسترازی کرنا ہے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکوں گا مالک۔ احمق آدمی، تم دسترازی نہیں کرو گے، بلکہ تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ دسترازی کر رہے ہو، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کوئی ملازمہ ہی ہو۔ بس اس کا لباس چاک کر دینا اور اسے اس حد تک خوفزدہ کر دینا کہ وہ چیخنے لگے۔ وہ جس قدر زور سے چیخے گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ محل کے سارے لوگ اس جگہ جمع ہو جائیں گے اور میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ سلارو کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ وہ اپنے خرگوش جیسی ہونٹ سکڑ کر بولا، مالک، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کسی عورت پر دسترازی کی کتنی بھیانک سزا ہے۔ ایسے اخلاقی مجرم کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، ملکہ روما نے شہزادی تاشیا کو بے ہوشی کی دوا دے کر محل کے کسی خفیہ حصے میں رکھا ہوگا۔ اسے تلاش کرنے میں تمہیں یقیناً دیر لگے گی۔ اس عرصے میں مجھے ملازمہ کے پاس ہی رکے رہنا ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ وہاں پہنچ کر میرا ریشہ الگ کر دیں گے۔ میں دیر نہیں لگاؤں گا، میں نے وعدہ کیا۔ ملکہ روما نے کہا کہ شہزادی تاشیا بیمار ہے، اس لیے اس نے اسے چھپا کر نہیں رکھا ہوگا۔ چھپانے کی صورت میں لوگ اس پر شک کر سکتے ہیں، لہذا شہزادی محل کے کسی ایسے حصے میں ہوگی جہاں وہ دوسروں کی نظروں میں رہے اور لوگ ملکہ روما کی نیت پر کسی قسم کا شبہ نہ کر سکیں۔ میں شہزادی کو لے کر سیدھا استبل پہنچوں گا۔ تم وہاں موجود رہنا اور دیکھو، گھوڑے بالکل تیار ہونے چاہیے۔ رمزد ہماری حفاظت کرے۔ سلارو سینے پر ہاتھ لے جاتے ہوئے بولا، گھوڑے چرانا ایک اور جرم ہے، معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ یہ ایک بدترین سزا ہے۔ بغدے سے چور کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کی کھال اتار کر سانپ کی کھال سے تیار کی گئی بوری میں سی دی جاتی ہے۔ اگر ہم ناکام رہے تو ہمارا انجام یہی ہوگا۔ ہم ناکام نہیں رہیں گے، ابھی اسے ہاتھ پاؤں مت ڈال دو۔ میں نے اسے سمجھایا،
دفعتاً دو مسلح سپاہیوں کی میت میں ایک افسر جھونپڑے میں داخل ہوا۔ سلارو کو نظر انداز کرتی وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ لاؤ تیار ہے اجنبی، ہمارے ساتھ اسلحہ خانے چل کر اپنی پسند کے ہتھیار لے لو۔ میں نے سلارو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی میرے ساتھ جائے گا، یہ میرا مددگار ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن جلدی کرو، عرصہ بہت بے چین ہو رہا ہے۔ اسلحہ خانے کی طرف جاتے ہوئے میں نے سرگوشی میں سلارو سے پوچھا، یہ ہرسا کس طرح لڑتا ہے؟ لڑائی میں کون سا ہتھیار استعمال کرتا ہے؟ وہ کانسی کی ایک بھاری کلہاڑی استعمال کرتا ہے مالک، سلارو نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ایک ڈھال بھی استعمال کرتا ہے، لیکن چونکہ مقابلے کے دوران اپنے حریف پر حملہ ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے ڈھال استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جنونی اور وحشیانہ انداز میں حملہ کرتا ہے مالک، اس لیے ہرسا کے وار سے بچ جانا معجزہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا کلاڑا اس قدر بھاری ہے کہ مجھ جیسا آدمی شاید اسے اٹھا بھی نہ سکے۔ میں نے اسلحہ خانے میں اپنے لیے کانسی اور چمڑے کی بنی ہوئی ایک مضبوط ڈھال اور لمبی دودھاری تلوار منتخب کی۔ تلوار وزنی تھی، لیکن میں اسے بآسانی اٹھا سکتا تھا اور اسے چلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی تھی۔ مجھے دور سے جم غفیر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ یہ آوازیں خون کی پیاسی تھی، میرے خون کی پیاسی۔ میں اپنے لبوں پر تلخ مسکراہٹ کی ایک لکیر کھینچ لی، کیونکہ یہ آوازیں تبدیل بھی کی جا سکتی تھی۔ میں مجمع کی نفسیات سے آگاہ تھا۔ انہیں تو صرف خون چاہیے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، میرا اپنا یا ہرسا کا۔ مجھے یقین تھا کہ ہرسا کا خون گرتے ہی ان کی آوازوں کا آہنگ تبدیل ہو جائے گا۔ افسر کی بھن بھنانے اور ناک بھون چڑھانے کے باوجود میں نے تلوار پر نئے سرے سے دھار چڑھائی۔ افسر جلدی کی رٹ لگایا جا رہا تھا اور مجھے تاخیر میں لطف آ رہا تھا۔ ہرسا کے انتظار اضطراب کی آگ میں جلنے دینا چاہیے تھا۔ اس طرح تاخیر کا ہر لمحہ میرے حق میں جا سکتا تھا۔ میدان میں پہنچے تو وہاں موجود مجمع دیدنی تھا۔ لگتا تھا جیسے پورا اقران اڑ آیا ہو۔ ہمیں ہجوم کے درمیان سے گزرنے اور الاؤ کے حصار تک پہنچنے میں خاصا جوخم سے کام لینا پڑا۔ مجمع آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ کچھ لوگ مجھ پر فقرے بازی کر رہے تھے تو کچھ میری حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا طنز کا نشانہ ہرسا ہی بن رہا تھا۔ آگ دہکائی جا چکی تھی اور مزید دہکائی جا رہی ہے۔ سپاہی آگے دائرے پر لکڑیاں اور مچھلیوں کا تیل لا کر ڈال رہے تھے، جس سے آگ کو زیادہ ہی بھڑک اٹھتی تھی اور شعلے میرے کمر تک آ رہے تھے۔ میں اور سلارو الاؤ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ یوتھا تخت بھی لایا جا چکا تھا۔ وہ اب بھی بری طرح پینے میں مصروف نظر آیا۔ گاہے گاہے وہ اپنی دائیں بائیں موجود مصاحبین سے بات بھی کر لیتا۔ یوتابا کے تخت کے پیچھے ایک اور تخت بھی تھا، جس پر بھاری ربادے میں مربوط ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھی اور وہ اپنے قریب موجود عورتوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ ایک بار اس کا کھنکتا ہوا قہقہ فضا میں بلند ہوا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ ملکہ روما ہے۔ یک بیک مجمع کا شور بڑھ گیا۔ ہرسا نمودار ہوا۔ وہ شعلوں کو پھلانگ کر دائرے میں داخل ہو گیا۔ مجمع کے تیور اور وہ منظر اس قدر بہیمانہ تھا کہ میری عجیب طبیعت ہو گئی۔ میں نے غور سے ہرسا کی طرف دیکھا۔ اس کے سر پر خود نہیں تھی۔ اس کا گنجا سر شعلوں کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، لیکن جسم پر سرخ رنگ کی لبادہ تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹی گول ڈھال تھی، دائیں ہاتھ میں، جس پر کسی پرانے زخم کا منمل نشان بھی تھا۔ اس نے وزنی کلہاڑا تھام رکھا تھا۔ مجھ سے نگاہ چار ہوتے ہی
اس نے جارحانہ انداز میں کلہڑا لہرانا شروع کر دیا، جیسے مجھے اپنی حرکات سے معروف کرنا چاہتا ہوں۔ ارسا کلہڑا لہراتے ہوئے داد طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کلہڑے کو کئی بار اپنے سر سے اوپر گھمایا تھا۔ میری نگاہ ہرسا سے زیادہ اس کلہڑے پر تھی، ایک لمبے دستے والا کلہڑا جس کے ذریعے حریف کی رسائی دور رہتے ہوئے وار کیا جا سکتا تھا۔ کلہڑے کا پھل دو طرفہ تھا، اس پر شعائیں منعکس ہوتی ہوئی شعلوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں اپنے طور پر مقابلے کا ڈھب متعین کرنے لگا۔ میں نے سوچا زیادہ تر اسی کو وار کرنے کا موقع دوں گا، ہر وار خالی کر دوں گا، پھر اسی دوران موقع دے کر اپنا کام کر جاؤں گا۔ یہ میری اپنی منطق تھی، باقی آئندہ صورتحال پر منحصر۔ حسن نے اپنا سرخ لبادہ اتارا اور دور پھینک دیا۔ وہ کمر تک بے لباس تھا، اس کا ڈھول جیسا سینہ گھنے سیاہ بال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ قد میں مجھ سے چھوٹا تھا، جس میں بھی میرے جیسا نہیں تھا، تاہم مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ طاقت میں مجھ سے اسی طرح کم بھی نہیں ہے اور میرا بہترین حریف ثابت ہو سکتا ہے۔ دفعتاً وہ کلہاڑے کے دستے کے بل جھکا اور لپکتے ہوئے شعلوں میں میری طرف استہزائی نظروں سے دیکھ کر بولا، تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے اجنبی، تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، سر اٹھا کر اچھی طرح آسمان دیکھ لو، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، پھر میں تمہارا سر تن سے جدا کر کے تمہارے آقا سرخ شیطان کے پاس روانہ کر دوں گا۔ ارسا کا تحفہ یہ کہہ کر اس نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا۔ مجمع بری طرح چیخ چلا رہا تھا، شاہی اتبا کی بے چینی بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے ہرسا کی طاف گزار نظر انداز کرتے ہوئے قریب ہی کھڑے سلارو سے سرگوشی کی، جو کچھ میں نے کہا ہے اسے یاد رکھنا، پورے قضیے میں وقت کا عنصر ہے بے حد اہم۔ وقت آگے پیچھے ہوا تو سمجھو کہ مارے گئے، سارا کھیل صحیح وقت پر صحیح کام ہونے کا ہے۔ ارسا کو ہلاک کرتے ہی میں اپنے آرام کے لیے تخلیہ چاہوں گا اور اسی بہانے میں تمہارے قریب پہنچ جاؤں گا۔ جیسی مجھے نسوانی چیخ سنائی دے گی، میں فوراً محل میں جا کر شہزادی تاشیہ کو اٹھا لاؤں گا۔ پھر تمہیں کیا کرنا ہے وہ تو تمہیں معلوم ہے نا۔ میں فوراً بھاگ اٹھوں گا مالک۔ جواب میں سلارو کی سرگوشی سنائی دی، ٹھیک ہے، میرا یہ کام کر دو، پھر تم دیکھو گے کہ گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ میں نے کہا اور سلارو الاؤ کے قریب ہوتے ہوئے دوسری طرف پھلانگ گیا۔ میں نے ہرسا پر نظر رکھتے ہوئے تلوار اٹھا کر یوتبا کو سلامی دی۔ میری یہ احتیاط اور پیش قدمی ہی کام آئی۔ ہرسا چیخ مار کر وحشیانہ انداز میں میری طرف جھپٹا۔ لپکتے شعلوں کی تیز روشنی میں اس کے کلہاڑے کی تیز پھل کی چمک میرے سر پر لہرائی تھی۔ اگر میں اپنا سر فوراً ہی ایک طرف نہ ہٹا لیا ہوتا تو شعلوں کی سرخی میں میرے خون کی سرخی بھی شامل ہو گئی ہوتی۔ اس نازک ترین لمحے میں مجھے سلارو کی ڈوبتی ابھرتی سانسیں اور پھر اس کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دی۔ میرے مالک کی فتح نصیب کر حرم زد، میں صرف کے دل سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ پورے 1 سال تک پوری نہیں کر دوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ مقابلہ میں اپنے ڈھب سے کر رہا تھا۔ ہرسا دیوانہ وار مجھ پر حملے کر رہا تھا۔ میں اس کے ہر حملے کو وار کو خالق دیکھ کر ناکام بناتا رہا۔ میں نے اب تک اپنے دفاع ہی میں کیا تھا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس صورتحال سے ہرسا زیادہ ہی جوش میں آ گیا۔
نے میرے دفاع کو میری کمزوری اور بے طاقتی پر محمول کر دیا، چنانچہ اور شد و مت سے وعظ کرنے لگا۔ ادھر مجمع تھا کہ اس چیخ و پکار سے آسمان میں شگاف ہو رہا تھا۔ اقران کے لوگ کھڑک لک پھاڑ پھاڑ کر اپنے شہزور ہرسا کو بڑھاوا دے رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ ہرسا میرے ٹکڑے اڑا دے، اور اگر میں نے ساری توجہ اپنی دفاع پر مرکوز نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ میرے ٹکڑے ہی اڑا دیتا۔ پھر مجمع میری بزدلی اور پست ہمتی پر لان تان کرنے لگا۔ ان کے نزدیک میرا دفاع میری کمزوری پر دلالت کرتا تھا۔ ہرسا مجھے کئی بار گیدڑ رگیدتا ہوا آگ کے قریب لے گیا، اتنے قریب کے شعلوں کی تفویض سے مجھے اپنا جسم جھلستا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں ہر بار بڑی خوبصورتی سے جھکائی دے کر اس کے دباؤ سے نکل آتا۔ اگر ہرسا اشتعال کی کیفیت میں نہ ہوتا اور ٹھنڈے دماغ سے کام لیتا، شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کی عقل و تدبر کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا اور وہ اندھا دھند کلہاڑا گھما رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے دفاع سے مہلت ہی نہیں مل رہی کہ اس پر حملہ آور ہونے کی سوچتا۔ میری ایک ذرا سی چوک، غلط اندازہ یا غلط حرکت میرے میرے کاسۂ سر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی، یا پھر میں اپنے جسم کے کسی عضو سے محروم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید سنبھل کر اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کا وار روکنا، خالی کر دینا پڑ رہا تھا۔ اسی کوشش میں ہر بار آگ کے قریب پہنچ جاتا، جو میرے لیے دوہری مصیبت کا باعث بنتی۔ سب میری پسپائی اور بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے جبڑے کسی خون آشام بھیڑیے کی مانند کھلے ہوئے تھے اور درمیان سے سفید دانتوں کی قطار جھانک رہی تھی۔ وہ دفعتاً مجھ پر فکرے کستا، میری تذلیل کرتا اور بجائے دفاع کرنے کے حملہ آور ہونے کی دعوت دیتا، لیکن میں جذباتی یا مشتعل نہیں ہوا، کیونکہ اس میں میری سلامتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ دفاع کرتے رہنے میں ہی میری عافیت ہے۔ میں اپنا کھیل کھیل رہا تھا اور وہ اپنے کھیل میں مصروف تھا۔ مقابلہ ہوتے کافی دیر ہو گئی، اس لیے مجمع کا رویہ بھی تبدیل ہونے لگا۔ لوگ میری بزدلی نظر انداز کر کے ہرسا کے پیچھے پڑ گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ ان کا شہزور ابھی تک مجھے خاک و خون میں کیوں نہیں نہلا سکا۔ ایک طرح سے یہ بھی اس کی جان کی بازی پر ایک دھبا تھا۔ اجنبی کو ہلاک کرنے میں اتنی دیر، جو ان کی خون کی پیاس نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تماشیوں کے ضبط کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ پھر وہ برملا ہو ہرسا کو برا بھلا کہنے لگے۔ شاید اس نے کسی اور کو ہلاک کرنے میں اتنا وقت کبھی نہیں لیا تھا۔ ادھر میں اپنے ضبط اور برداشت کی انتہائی منزل پر تھا۔ مجھے مناسب موقع اور مناسب گھڑی کا انتظار تھا۔ میں ہرسا پر بھرپور ضرب لگانے کے لیے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ وقت ابھی آ گیا۔ میں نے ہرسا کی گھبراہٹ کا شکار تھکا ہوا اور مزمحل محسوس کیا۔ وہ اپنے حملوں کو ناکامی پر بری طرح جھلا گیا تھا۔ اوپر سے مجمع کی لان تان جلتے پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ بری طرح کھسکیا رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کے سر اور پیشانی پر پسینوں کی بوندیں ابھر آئی تھی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے پناہ کرنے کے لیے کیا کرے۔ اس نے حرب، ضرب اور گالی گلوچ سبھی کچھ آزما ڈالا تھا، لیکن مجھے ذرا بھی تاؤ نہیں آیا۔ میں نے یہ سب کچھ مقدر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ آخر ہرسا کاپتا ہوا پیشانی اور آنکھ پر پسینہ پوچھتا ہوا مجھ سے دور جا کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجا لی۔ پھر ایک نظر
मजमे पर दौड़ाने के बाद बराह रास्त हुर्सा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या बात है मदारी, हमला क्यों नहीं करते? ये सुनते ही हुर्सा ने एक जोरदार चीख मारी और कुल्हाड़ा बुलंद करते हुए मुझ पर झपट पड़ा। इसका ये जुमला पहले हमलों के मुकाब इसका ये हमला पहले हमले के मुकाबले में शदीद था। मेरे लिए खुद को बचाना दुश्वार हो गया। वो जुनूनी कैफियत में मुझ पर कुल्हाड़ा बरसा रहा था। मुझ में एक बार फिर जान पड़ गई और वो फिर एक बार हुर्सा के हम नवा बन गए थे। मैं हुर्सा का वार रोकता झुकाई देता हुआ एक बार फिर आग के करीब पहुंच गया। दफतन महसूस हुआ कि हुर्सा के हमलों में पहले जैसी जान और कुव्वत नहीं रही। वो महज भरम जाहिर रखने के लिए कुल्हाड़ा घुमा रहा था। अंधाधुन चाहे वो मेरे जिस्म पर लगे या ना लगे, अब इसका सीना धुकनी बना हुआ हुआ था और सारा जिस्म पर पसीना बह रहा था। हुर्सा अपने हिस्से का खेल खेल चुका था। अब मेरी बारी थी। मुझे अपने खेल का आगाज करना था और इसके साथ ही इख्तिताम भी करना जरूरी था। तुरसा ने बची खुशी कुव्वत का सहारा लेकर अपने जिस्म का भरपूर इस्तेमाल किया और मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने फुर्ती से खुद को झुकाया और एक तरफ हटते हुए भरपूर लात उसकी कमर पर जमा दी। हुर्सा के बल शोलों पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे हैरत अंगेज फुर्ती से दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसका कुल्हाड़ा कहीं दूर जा गिरा था, हाथ में सिर्फ ढाल रह गई थी। इसके बारे में कहा जाता था कि इसे इस्तेमाल करने की कभी नौबत ही नहीं आती थी। हुर्सा के सितारे गर्दिश में आ गए थे और उसे अपने दिफा के लिए इस ढाल का सहारा लेना पड़ रहा था। मजमे की चीखों पुकार दीवानगी को छूने लगी। मुकाबले का गैर मुतवक्का रुख ने पसंद आया। पूरे खूनी खेल के दौरान पहली बार किसी हरीफ ने खाक चाटी है और शोलों ने उसके जिस्म को छुआ था। मैंने पुरसुकून से हुर्सा का जायजा लिया। उसका चेहरा झुलस गया था। उसके पांचों पैंचों ने आग पकड़ ली थी, जो खुले मैदान की तेज हवा में लम्हा बलहमा फैलती जा रही थी। लेकिन हुर्सा आग और जय्यत से बेपरवाह मुझ पर नजर जमाए हुए था। ढाल संभाले दफाई अंदाज में तना खड़ा था और मुताहिर था कि मैं इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा हूँ। आग पैंचों से इसके कमर तक पहुंच गई और इसके साथ ही फिजा में गोश्त जलने की बू फैल गई। मुझे पहली बार हुर्सा के चेहरे पर कर्ब के आसार दिखाई दिए, लेकिन वो फिर भी टस से मस न हुआ। क्या हाल है दोस्त? करान के लोगों ने इससे पहले अपने किसी जांबाज की ऐसी दुर्गत बनते हुए नहीं देखी होगी। तुम पूरे मुआबा के शहजोर हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में हुर्सा के हलक से एक गुर्राहट बुलंद हुई और उसने ढाल मेरे मुंह पर खींच मारी। लेकिन मैंने सर एक तरफ करके खुद को बचा लिया। मेरा दुश्मन एक दिफाई हथियार से भी महरूम हो गया था। चोलों ने हुर्सा के को पूरे जिस्म के अहाता कर लिया था और फिजा में जलते गोश्त की बू फैल रही थी। उसने शोलों के गर्दाब से निकलने की कोशिश नहीं की थी। उसके मुंह से एक मामूली सी सिसकी या करार नहीं निकलती थी, अलबत्ता चेहरे पर जलजले के आसार तारी थे। पुरसा अगर अकल तदब्बर से कोरा था, लेकिन वो बहरहाल एक जर्री और गयूर हरीफ साबित हुआ था। ऐसे शख्स को एक आम दुश्मन की तरह बरतना दीन इंसाफ नहीं था। तकाजा ये था कि मैं उसकी मौत को आसान बना देता। चुनांचे मैंने भरपूर मुकाबले में इस पर अपनी तलवार पहली और आखिरी बार बुलंद की और एक भरपूर जर्ब के साथ इसके सर को सीने से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैंने तलवार खींची तो इसके जिस्म से खून का फव्वारा उबल पड़ा और इसका भारी बदन दहकते शोलों में जा गिरा। चटकी आवाजों के साथ इसके जिस्म पर आतिशी बगोले रस करने लगे। फिजा में जलते गोश्त की बू और बढ़ गई। मैंने हुर्सा का कुल्हाड़ा तलाश करके उठा लिया
پھر اپنی تلوار گھاس پر رگڑ کر صاف کی. اس کے بعد دائرے کے دوسری طرف جا کر ہرسا کا رخ سرخ لبادہ اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال لیا. ایک ہاتھ میں اپنی تلوار، دوسرے ہاتھ میں ہرسا کا کلہڑا اٹھا کر سر سے بلند کر کے میں یوتبا کی طرف رخ کر کے عظیم کے انداز میں جھک گیا تھا. مجمع پر چند لمحے پہلے کے خونی لمحات میں گم ہو کر رہ گیا تھا. ایک بیک چیخنے لگا. لوگ میری تعریف و توصیف و مدح سرائی میں چیخ رہے تھے. میں نے ان کی خون کی پیاس بجھا دی تھی، ان کے صفاق اور وحشیانہ جذبے کی تسکین کر دی تھی. ایک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. جہاں سلارو کھڑا تھا وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا. میں نے پورے مجمع کا جائزہ لیا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا. گویا وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اپنے حصے کا کام انجام دینے کے لیے جا چکا تھا. میں نے اس سے کہا تھا کہ وقت ایک اہم عنصر ہے. ہماری کامیابی کا دار و مدار بر وقت اقدام پر ہے. وقت کے آگے پیچھے ہونے سے ہمارا کام بگڑ بھی سکتا ہے. چنانچہ اب میرے لیے بھی تاخیر کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے نکلا کس طرح جاتا. اس قسم کے خونی مقابلوں کے بعد وہاں کے روایت کا مجھے علم نہیں تھا. اگر جشن رقص و سرور کی ٹھن گئی تو میرا ستیہ ناش ہو جانا ضروری تھا. اسی وقت یوتبا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. سیدھے کھڑے ہو جاؤ اجنبی، مبارکباد کے مستحق ہو. تم نے ایک قوی دشمن کو زیر قید کیا ہے. میں سیدھا کھڑا ہوا تو ایک بار پھر غلغلہ مچا اور اس درمیان شاہ یوتابا نے بلند آواز سے دوبارہ کہا، دستور کے مطابق اب ہرسا کی دولت، جائیداد، مکان، عورتیں اور قرض کی ہر چیز تمہاری ہے. میں تعظیماً دوبارہ جھکا. سیدھا ہوتے ہوئے بولا، شاہ یوتابا حرمزد اپنی برکت نازل کرے. میں خود کو بے حد تھکا محسوس کر رہا ہوں. اس وقت مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے. امبر ہرسا کے مکان تک تمہاری رہنمائی کرے گا. ہم کل تم سے ملاقات کریں گے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تمہاری تجاویز سنیں گے. اس کے ساتھ ہی یوتابا نے مجمع کو منتشر ہونے کا اشارہ کیا. امبر کے آنے تک میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا. مجمع منتشر ہوا تو قمبر میرے پاس آیا اور میرے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر بولا، میری طرف سے مبارکباد قبول. تمہیں ایک نئی زندگی ملی. ہرسا کا حریف آج تک اپنا سر سلامت نہیں لے جا سکا تھا. یہ تجویز تمہاری ہی پیش کردہ تھی. ہرسا واقعی ایک سخت جان اور مشکل حریف تھا، لیکن اس میں عقل کی کمی تھی. ویسے قمبر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس تجویز پیش کرنے میں تمہاری یہ حکمت نہیں تھی کہ مجھ سے پیچھا چھوٹ جائے اور شہزادی تاشیہ شہنشاہ بھی ناراض نہ ہو؟ اب گزری باتوں سے ذکر کا کیا حاصل؟ ان باتوں کو بھول جاؤ. اس وقت تمہاری حیثیت فاتح کی ہے اور شاہ یوتابا تم سے بے حد خوش ہے. عمر نے بڑی خوبصورتی سے میری بات ٹال دی. ہم میدان سے گزر کر تاریک گلیوں میں چل رہے تھے. کافی آگے جا کر بڑے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میں نے ایک محل نما مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ملکہ روما کا محل ہے. اس کا مکان میں کبھی بھول کر بھی داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا. وہ ایک خونخوار عورت ہے. نہ صرف خونخوار بلکہ مردم خوار بھی ہے. عمر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. ملکہ روما کے محل سے کچھ فاصلے پر ہرسا کا حویلی نما مکان تھا. عمر نے دروازے پر لے جا کر چھوڑ دیا. جاؤ آرام کرو دوست. تمہاری بدقسمتی ہے کہ ہرسا شادی شدہ نہیں تھا. بہرحال شہر میں اس کی عورتیں موجود ہیں. تم جب چاہو ان سے مل سکتے ہو. وہ بھی بے چینی سے
ہماری منتظر ہوں گی۔ اس کے بعد کی کہانی ہم اگلے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔